کل سے صرف یہی ڈرامہ چل رہی ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں گے یا گرفتار نہیں ہوں گے. ان کے مخالفین ابھی آپ نے سن لیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی ان کو لیڈر نہیں گیدڑ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی 75 سے اوپر کیسز ہیں. اس کو دیکھنے کے دو زاویے کم از کم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 75 کیسز ایک مذاق ہے, یہ میلا فائڈا انٹینٹ سے بنائے گئے, ورنہ 75 کیسز کی کیا لاجک ہے. اور دوسرا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے بھی ایک مذاق ہے کہ بندے 75 کیسز ہیں اور اس میں ایک میں بھی وہ گرفتار نہیں ہوا, ایک پہ بھی اس کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, ایک کے اوپر بھی اس کی کوئی اب تک اس کو کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سیریس جسے آپ کہتے ہیں, ضمانتیں ہیں, ان کو انسینٹیوز مل رہے ہیں جو کہ مخالفین کہہ رہے ہیں کورٹ کی طرف سے. ایون کل اسلام آباد پولیس جو آئی ہوئی تھی وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکی. ان کی ضمانت قلعہ گرفتاری کے ان کی جو وارنٹ ہیں وہ جاری ہو چکے تھے, اس کے باوجود وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکی. وہاں پہ شبلی فراز صاحب نے کمرہ ایک دکھایا, کہا کہ عمران خان زمان پاک میں موجود نہیں ہے, لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی پولیس چلی گئی تو وہیں زمان پاک کے اندر سے انہوں نے پوری قوم سے خطاب کیا, اور وہ جو خطاب کیا اس کے بعد ان کے اوپر پیمرا کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے. دو موضوعات ہیں, ایک تو عمران خان کی گرفتاری کو لے کے کیسز جو ہیں یہ کس حد تک میلا فائڈا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گیا ہوا ہے, کیونکہ سیاسی گرفتاری جو ہے اگر عمران خان دے دیں تو میرے خیال سے زیادہ بڑا ایک وہ بن جائے گا ان کے لیے, سافٹ کارنر بھی ہوگا ان کا, ایک وکٹم بھی وہ بنیں گے, ایک سیاسی وکٹم بنیں گے. اور سیاستدانوں کو تو گھبرانا چاہیے گیون دا فیکٹ کہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈرز نے عمران خان کے کہنے پہ گرفتاری دی, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں, جس کے اندر اسد عمر صاحب شامل ہیں. تو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی اندر, اس پہ لگ رہا ہے بزدلی کا تانا. پولیس اور اداروں کے اوپر یہ تانا لگ رہا ہے کہ وہ 75 ایف آئی آرز کے باوجود عمران خان کا بال بیکار نہیں کر پا رہے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, وہ بیمار ہیں. ساتھ ہی پتہ چلا کہ ابھی ایک دو ہفتے بعد جو ہے وہ بہت بڑی الیکشن کی ریلی جو ہے اس کو بھی لیڈ کریں گے, الیکشن کمپین میں حصہ لیں گے, وہ لیکن بیمار بھی ہیں, گولی بھی لگی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں اور عمران خان پہ پابندی لگی ہے, اور اس پہ سونے پہ سہاگا. آج رانا ثناء اللہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا مائنڈ سامنے آیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن کے حالات ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب کے الیکشن چھوڑیں, فیڈرل کے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے, بڑی بات ہے. بہت وارم ویلکم ملیکا بخاری صاحبہ لاہور اسٹوڈیوز میں آپ کو. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اسلام آباد سے, ارشاد بھٹی صاحب. اگر میں صرف بھٹی صاحب سے پہلے پوچھ لوں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹی صاحب, ایک طرف عمران خان صاحب کو تانے مل رہے ہیں بزدلی کے, دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان ایک دلیر لیڈر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ گرفتاری جو ہے کتنی سیاسی طور پہ عمران خان کے لیے امپورٹنٹ ہے, یا اس سے بچنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, نمبر ون. اور اس کے بعد جو ان پہ پابندی لگی ہے, جو سپیچ کر انہوں نے کی ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کی طرف ریفرنس کر کے کہ جن سے مجھے تحفظ چاہیے وہی مجھے مروانا چاہتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نام لے کے ایک سینئر افسر کا, جس کو انہوں نے ایک ایبریویشن دی ہوئی ہے جو کہ بڑی آبجیکشنیبل اٹ سیلف ہے, انہوں نے جو پورا الزام لگایا اداروں کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, الیکشن ہو بھی جائے, عمران خان پرائم منسٹر بن بھی جائیں, جو انہوں نے بگاڑ پیدا کر لی ہے, ایک دن پہلے وہ کہہ رہے تھے آلف برانچ دے رہے تھے آرمی چیف کو ملاقات کے لیے تیار ہوں, اگلے دن جو ہے انہوں نے اداروں کی دھجیاں اڑا دی. تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے سر؟ یہ دونوں سوالات ذرا ایڈریس کر دیں پہلے. پہلی بات تو یہ کہ بھائی جان, عمران خان قانون سے بالا تر نہیں ہے. عمران خان کو اپنے سارے کیسوں کا حساب دینا ہوگا, عدالتوں میں آنا ہوگا, عدالتوں کو فیس کرنا ہوگا. اور عمران خان جیسے آصف زرداری, جیسے نواز شریف, جیسے شہباز شریف, جیسے سارے, ان ساروں کی طرح عمران خان کو ہر معاملے میں اپنا قانونی جنگ عدالتوں میں لڑنا ہوگی, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو کل والی ایپیسوڈ چلا ہے, یہ جو ببو برال کا تھیٹر لگا تھا, یہ جو سرکس چلتی رہی, یہ جو مزاحیہ فلم تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ خواہ مخواہ کا ڈرامہ بنایا گیا. عدالتی نوٹس سرو کروانا تھا, وہ پولیس افسر صاحب نے بھی کہا اور رانا ثناء صاحب نے بھی کہا, اسی وقت کہا کہ ہم کوئی گرفتار نہیں کرنا چاہتے, مقصد عدالتی نوٹس سرو کرانا ہے. اور اس پہ اس طرح بتایا گیا کہ جس طرح کوئی انڈر ورلڈ ڈان ہے اور وہ حکومت اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, وہ مزاحمت کر رہا ہے, اور پوری ریاست, پوری حکومت اور پوری جو ملک ہے اور پوری قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ڈرامہ تھا اور تماشا تھا اس ملک میں جو روز تماشے ہوتے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب کی جو کل کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے obviously اداروں پہ بات کی, اس کے بعد پابندی لگی, وہ جائز ہے آپ کے خیال پہ؟ جی, تیسری بات یہ جو ہے کہ ایک صرف دو جملے کہ 74 مقدمے جیسے آپ نے کہا ہے,
दहशत गर्दी का मुकदमा भी वो घर बैठे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के बाहर दहशत गर्दी का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा, दर्जन भर मुकदमे उन थानों में जिन थानों में वो लॉन्ग मार्च में गुजरे नहीं। और जो दुख की बात ये है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो कल इसके विक्टिम थे और कहते थे हम पर मन घड़त और झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। यानी और अब उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इमरान खान का तोशाखाना हराम है, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, गिलानी साहब का तोशाखाना हलाल है, इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग हराम है, हुकूमती इत्तेहाद और सियासतदानों की मनी लॉन्ड्रिंग हलाल है। एक तरफ 1100 अरब खूह खाते में है, दूसरी तरफ धड़े धड़ मुकदमे बन रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात कि ये जो एक इंतहाई मुतनाज़े, इंतहाई अफसोसनाक उन्होंने बयान दिया। किसने? मैं अक्सर कहता हूं कि दो इदारे रह गए हैं। मैं कह रहा हूं इमरान खान के बयान की पाबंदी में दोबारा मैं अभी रुक जाए मैं जरा इस पे दोबारा आता हूं, ये अलग मौजूद है। आपने बहुत सी गुफ्तगू कर दी है मलिका साहब, आपका कहना अब नहीं बनता। उन्होंने जितना जो उन्होंने वर्जन दे दिया उसके बाद मैं जाऊंगा उनके पास, आता हूं आपके पास। आपको टाइम नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है आपको टाइम इक्वल मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो फिर वन साइड हो जाएगा शो बिल्कुल। चलिए मुसद्दिक मलिक साहब, अब तो इरशाद भट्टी साहब जैसे नॉन पॉलिटिकल इंसान जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनका एनालिसिस है और मुझे हमेशा मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इनका एनालिसिस किसी खास, ये उनके जहन का परसेप्शन है, उनका तज़िया, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आपके सामने रखता हूँ कि ये मलिका बुखारी नहीं कह रही, ये एक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल आदमी कह रहा है कि आप उसको इस तरह का ड्रामा आपने लगाया, इस तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने जा रहे हैं और ये तमाशा आपने लगाया 74 केसेस का, इसका भी आप जवाब दे दें। और आप खुद विक्टिम थे, अब आप आज खुद वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। और दूसरा यार से क्या लैंग्वेज है ये, मरीम नवाज साहिबा कह रही है लीडर नहीं गीदड़, लीडर नहीं गीदड़। ऐसा क्या इमरान खान ने कर दिया जो ये ताने मिल रहे हैं, आप पीडीएम कभी चूहा कभी गीदड़। वो तो जैसे कि भट्टी साहब ने बताया कि सिर्फ ऐलान करना था, गिरफ्तारी के लिए नहीं गए थे, नोटिस भेजने के लिए गए थे वहाँ पे। देखिए, अभी तक जितने भी अदालती मामलात हुए हैं जी, इमरान खान साहब ने सिर्फ यही दिखाया है कि वो कानून से मावरा हैं, आइन से मावरा हैं। किसी गरीब आदमी को पकड़ लें तो पकड़ लें, इमरान खान को कैसे पकड़ सकते हैं? अगर किसी और आदमी के ऊपर कोई चोरी का केस हो, कोई छोटा सा केस हो, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, काल कोठरी में बंद कर दे, उसकी चाबी फेंक दे, 6-7 साल तक पता ना चले, उसकी ज़मानत ना हो, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये रियासत मदीना इमरान खान साहब के जहन में जो खाका है, उसमें ये तमाम कवानीन इमरान खान साहब पे लागू नहीं होते। वो हमारा जो पुराना फ्यूडलिज़म का निज़ाम होता था, जिसको जागीरदाराना निज़ाम कहते थे, वो भी यही था कि कानून तो हैं और मैं उसका रखवाला भी हूँ। मैं चाहे जागीरदार हूँ, चाहे सरमायादार हूँ, चाहे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं रखवाला भी हूँ, कानून भी है, आइन भी है, मुझ पे नहीं लगता। अगर किसी की बच्ची पे हमला होता है तो मैं हो सकता है जाके वहाँ पे इंसाफ करवाऊँ, लेकिन अगर मैंने किसी पे हमला किया या मेरे किसी जानने वाले किसी रिश्तेदार ने हमला किया तो फिर वो कानून लागू नहीं होगा। तो ये वो जागीरदाना माइंडसेट है, ये फ्यूडल माइंडसेट है खान साहब के जहन में, जिसमें वो कहते हैं कि अदालतें बाकियों को बुलाएं तो वो कैसे ना जाएं, वो तो चोर हैं, लेकिन मुझे बुलाएं, कमाल है। यानी अदालत मुझे भेजे कागज़ और मुझे कहे कि तलबी हो गई। ये कौन सी अदालत में वो पेश हुए? आपको याद होगा कि आपने रात के वक्त खान साहब के दौर में मरियम साहिबा को उनके बाप के सामने 2 बजे रात को अरेस्ट करके घसीट के ले गए, क्योंकि कानून उन पे तो लागू होता था। उस वक्त तो हुकूमत भी सर बात ये है, अभी आपने फरमाया लेकिन कानून लागू होता। आपने कहा इमरान खान को कैसे पकड़ सकते हैं और फिर आपने रियासत मदीना की मिसाल दी। मैं तो हैरान ये हूँ कि लग ऐसे रहा है कि आप जो है ऑपोजिशन में बैठे हुए आप ये, और आप अगर आप ऑपोजिशन में या आप गवर्नमेंट में बैठे हुए तो आपने वोटर को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इतनी वीक गवर्नमेंट है कि आप समझते हैं कि मुकदमे जायज़ है, 75 के 75 मुकदमे जायज़ है, जो उनमें से कोई एक भी जायज़ है, और आप फिर भी या आप में अखलाकी बर्तरी नहीं है या आपकी पावर ऑफ असर्शन नहीं है कि आप पकड़ नहीं पा रहे। रियासत मदीना में तो खलीफा इतना बासर था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने वो जो थे अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद, उनको माजूल कर दिया था भाई। तो आपने मिसालें दोनों गलत दी हैं, तो ये तो आपकी वीकनेस शो हो रही है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी कैसे पकड़ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की है जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपने जो कहा अंडरवर्ल्ड डॉन का भी जिक्र किया, आपने भी किया, मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब ने भी किया, और ये भी कहा इरशाद भट्टी साहब ने कि मन घड़त हैं, कुछ मन घड़त हैं, यानी काबीना के इजलास में इजाज़त देनी मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब को कि वो जाके कागज़ हुकूमत के बिहाफ पे साइन करके लंदन में आएँ, जिसके ज़रिए
جس کے ذریعے وہ پیسے $250 ملین جو یہاں پہ غریب لوگوں پہ خرچ ہونے تھے، ہسپتالوں پہ خرچ آپ نے کیا کیا؟ میں ذرا ملکہ صاحبہ کے پاس سے آ کے پھر آپ کے پاس آ جاؤں. جی میں آپ کو پہلے ذرا میں آپ اگر اجازت دیں تو من گھڑت والی بات تو بتا دوں. میں آپ کو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اگر یہ من گھڑت ہے تو وہ جو 2 ملین پاؤنڈ لیے تھے عارف نقوی سے اور اس کو $1 بلین سر ثابت کریں نا، یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹس ہے نا، ثابت کریں گے دیکھیں گے پھر وہ بھی من گھڑت. سر ثابت کریں گے دیکھیں گے. بات سنیں، اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کامران شاہد صاحب کہ آپ لوگ اس سلیقے سے کیوں چل رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن ڈالیں پکڑ لیں، 25 کلو ہیروئن ڈالیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اوپر اٹھائیں، بولیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے جس کو میں نے جان دینی ہے میں یہ کہتا ہوں. اور 25 کلو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو پولیس گئی تھی کامران صاحب ایک سیکنڈ یار میری بات تو سنیں، پاپولیرٹی اچھا میری بات تو سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاپولر ہیں تو ان کو اوپر، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاپولر ہیں تو پھر ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. بھائی آپ لوگ ویک ہے نا، تو وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کے کیس جینون ہے تو پکڑے، کیس جینون نہیں ہے تو جبھی تو آپ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر جینون نہیں ہے، یہ جو کیسز میں نے آپ کے سامنے یہ جو کیسز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں سے کون سا جینون نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، سر پروسیس کو فالو کریں، آپ آرام سے کریں فالو، ٹھیک ہے، اپنے پروسیس کو فالو کریں. پھر اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسی حکومت، آپ کو کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جناب عدالتیں جو ہیں بار بار نوٹس دیں گی اور اس کے بعد نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گرفتاری نہیں کر سکتے، جوانوں کا شیروں کا وہ ہوتا ہے ہیروئن ڈالو، روکو گاڑی روکو، خان صاحب شاہد صاحب گاڑی روکو، ہیروئن ڈالو اور اس کو پکڑ لو. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ یار یہ آپ نے کیوں نہیں کیا. سیاسی گرفتاریاں تو گاندھی سے لے کے آگے تک سب لوگ دیتے رہے، گرفتاری دے دیں. یہ جتنے تانے مل رہے ہیں جی، چھپ گئے، بھاگ گئے، بزدلی، یہ وہ پرابلم کیا ہے؟ تاکہ ٹھنڈ پڑ جائے سب کو کہ یار شیروں کی طرح گرفتاری دی ہے. نہیں دیکھیں، گرفتار کرنا تو ان کا ہدف ہے، یہی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کا لیڈر ہے، پاکستان کی عوام کا محسن ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اس کو نظر بند کر دو، اس کی آواز کو بند کر دو، اس کی آواز کو نشر کرنے سے روک لیا جائے اور آخر میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں پر بات ہو رہی ہے جمہوری تقاضوں کی کہ ہم پروسیس کے ذریعے چیزیں کرتے ہیں. آپ کی جمہوری تقاضوں کا جنازہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے روز نکلتا ہے. مصدق صاحب، آپ نے جو جمہوریت اپنائی ہے، جس طرح آپ نے سابق وزیر اعظم کے اوپر 74 کیسز کیے ہیں، جس طرح آپ نے دہشت گردی کے قانون کو پامال کیا ہے، جس طرح آپ نے فسطائیت کو آگے بڑھایا ہے، اس کی تو کوئی نظیر حالیہ دور میں ملتی نہیں ہے. ان کا دور جینون آپ کے خیال میں، چلیں یہ بتائیں. ان کے کیسز جینیون نہیں ہیں، ان کے کیسز فسطائیت کی بدترین مثال ہیں. ان کے کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں. 3 کیسز کی بات کرتے ہیں. عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ لگایا کہ الیکشن کمیشن کے باہر کسی نے احتجاج کیا، عمران خان دہشت گرد ہے. کل ایک اور ہو گیا، میں بتا دوں آپ کو، عمران خان شبلی افراز سمیت 150 کارکنوں کے خلاف، میں لوگوں کو بتا دوں ریس کورس تھانے میں مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے کل اسلام آباد پولیس کے جو تھے آئے تھے افسر، ان پہ ڈنڈا بردار افراد نے گھیراؤ کر کے ان کو دھمکیاں دی. کیا مقدمے ہیں؟ توشہ خانہ کیس جس کے اندر یہ جواب دینے سے آ رہی ہیں، جس کے بارے میں یہ خود بتاتے نہیں ہیں. جو توشہ خانہ کی گاڑیاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی نے لی وہ حلال ہیں. صحیح بتایا تھا عمران خان کے اوپر کیس. دیکھیں عمران خان 7 تاریخ کو بتانے پڑے گا ان کو، ان کی ضمانت. بالکل، دیکھیں ہم نے ہمیشہ عدالت کا احترام کیا ہے. عمران خان صاحب سب پیشیوں کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز عمران خان صاحب کو لاحق ہے اس وقت، ایک مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے، کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اس کا میڈم حل بتایا، میں ایک بات بتائیں، میں سے ڈیبیٹ کرتا ہوں آپ سے. اگر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ زندگی کو خطرہ ہے، وہ ہیرنگ بھی نہیں آ سکتے. یہ پریولیج پاکستان میں کسی شہری کو نہیں مل سکتی. اگر اس کو قاتلانہ حملے کا خطرہ ہو تو وہ کورٹ پہ نہ جائے، تو پھر اس کا کوئی حل تو نکالے نا، ہیرنگ تو ہوگی. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے اوپر جابر وزیر داخلہ نے، ظالم وزیر اعظم نے اور ایک اور آئینی ادارے کے فرد نے قاتلانہ حملہ کروایا ہے. آئینی ادارے کے فرد نے آئینی حملہ کروایا، قاتلانہ حملہ کروانے بالکل شواہد ہم نے پیش کیے ہیں. ہم نے چیف جسٹس کو خط ارسال کیا ہے، بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جو جان ہے وہ نقصان کے اندر ہے، ان کی جان جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے. اس لیے آپ ہمیں رعایت نہ دیجیے. آئینی ادارے کے سربراہ جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں عمران خان. آئینی ادارے کے سربراہ نہیں، آئینی ادارے کا فرد، سربراہ نہیں، ایک فرد کی بات، فرد واحد کی بات ہو رہی ہے.
الزام ہے اور انہوں نے کل لے کے نام بتایا. الزام نہیں ہے, اس کے کچھ وثوق ذرائع ہیں تو آپ جس کے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب چیزیں منظر عام پر میرا آئیں خیال گی سے تو صرف کھل عمران جائیں گے. خان کا کہہ رہے ہیں آپ مان رہے ہیں یہ بات. نہیں, دیکھیں ویڈیو لنک کی رعایت کس کو دی جا رہی ہے؟ نوید جس نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا, کروایا گیا, اس آدمی کو ویڈیو لنک کی رعایت دی جا رہی ہے. اور یہ ایک مروج پرنسپل ہے کہ جہاں پر آپ از خود پیش نہیں ہو سکتے, جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہاں پر ویڈیو لنک کی فیسلٹی ہے. عمران خان صاحب صرف کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے سیکیورٹی دیجئے. کیا کیجئے, ہم کیا کیجئے؟ ہم بالکل نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ میں جو تماشا لگا وہ پولیس فورس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اسلام آباد کے اندر پولیس عمران خان کو وہاں پیش کر کے غائب ہو جاتی ہے. یہ منظم طریقہ ہے ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کریں؟ ہم اپنے بانی قائد کو, پاکستان کی عوام کے مقبول ترین لیڈر کو, مستقبل کے وزیر اعظم کو ان کے ہاتھوں میں قتل ہونے کی اجازت دیں. تو ہم نے بالکل دیکھیں میں مکمل کر لوں. یہاں پر نظام عدل کی بات ہے, مکمل کر لوں. یہاں پر دیکھیں نظام عدل کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں. 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر ایک اشتہاری مجرم لندن میں بیٹھا ہے. مریم نواز نے حالیہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ کیا, کنٹیمپٹ کے ذمرے میں آتا ہے. اس کے اوپر توہین عدالت لگی, نیب کے اوپر حملہ کیا, اس کے اوپر توہین عدالت لگی. یہ حکمران خاندان, سن لیجئے, یہ اپنے آپ کو حکمران خاندان کہتے ہیں. نیب کے قانون میں ترامیم کی 1100 ارب کی کرپشن جو ہے سو ختم کروایا. یہ ہے ان کے عدالت کے اور آئین و قانون کے تقاضے. تو ان کو پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں. اور آپ کے پارٹی کے سربراہ نے ایک بڑا شدید الزام, اور آپ نے آج پھر دہرا دیا کہ ایک آئینی ادارے کے جو فرد ہیں, obviously آپ کا اشارہ واجب پاکستان کے ایک بڑے سینئر افسر کی طرف ہے جن کا انہوں نے نام لے کے کل بات کی, جس کے بعد پابندی ان پہ لگ گئی. آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی, نہیں انہوں نے لیا نا, ہمیں پتہ ہے جو نام لیا انہوں نے, اور آپ بھی اب کہہ رہی ہیں آئینی ادارے کا فرد وہی کہہ رہی ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہی عمران خان کو قتل کرنا چاہ رہی ہے. یہ تو آپ نے آئی ایم سوری ٹو سے عمران خان صاحب بڑا بےہودہ الزام لگایا ہے. پھر اس کو ثابت کریں, یوں لا کے ایویڈنس ثابت کریں, سپریم کورٹ کو دیں کہ جناب یہ جو فرد ہے یہ ثبوت ہے. وہ ثبوت ہے ہی کوئی نہیں آپ کے پاس. میں جواب دیکھیں, سابق وزیر اعظم نے جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے اندر ان کو قتل کرنے کا ایک منظم پلان تھا, اس کے اندر 3 لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے, نہیں کامران شاہد صاحب, آپ کی جو پنجاب فورینسک رپورٹ ہے میں نے بریک کی, جو انہوں نے ریزائن کر دیا لوگوں نے. مدعی کے کہنے کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. جب ایف آئی آر ان کے مطابق درج نہیں ہوئی, جو فوجداری قانون فالو نہیں کیا گیا, اس کے پر عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس کی تحقیق کیسے ہونی تھی؟ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی. جے آئی ٹی کے سارے ریکارڈ کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے کس نے اٹھایا؟ یہ عمران خان کے قاتلانہ حملے کی تحقیق کو کون منظر عام پر نہیں آنے دے رہا؟ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں؟ ملیکہ صاحبہ ایک بریک لوں گا, لیکن آپ کا الزام بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج پروگرام میں بیٹھ کے میں کہوں کہ میری زندگی کو ملیکہ بخاری صاحبہ سے خطرہ ہے, یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں. نہیں, میں ایک بات ہو رہی, ایف آئی آر کٹے بھی تو ایف آئی آر میں مجھے پھر ثبوت آپ کے خلاف دینے پڑیں گے نا. آپ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے اتنے اہم بندے کے اوپر بغیر ثبوت کے لوگوں میں ہیٹرڈ پیدا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف. کوئی ہیٹرڈ پیدا ثبوت کی بات کیوں, ثبوت کی بغیر کر سکتی ہیں. سن لیجئے, جے آئی ٹی کے اندر چیزیں منظر عام پر آئیں, کیا چیز جے آئی ٹی میں ان کا نام آیا کہ وہ عمران کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جو سینئر افسر ہیں. بتایا گیا کہ قاتلانہ حملے میں 3 لوگ ملوث تھے. بتایا گیا کہ گولیاں چلی. بتایا, دیکھیں جو وہاں پر اینی آپ کی جے آئی ٹی نے تو کام کرنے سے انکار کر دیا نا, پروٹیسٹ کیا آپ لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے. نہیں, بالکل نہیں, بالکل یہ فیکٹ ہے. اور آپ کی جو فورینسک آئی ہے میڈیکل کی, سن تو لے, اس میں ایک بندے کا شواہد ملے, 2 گولیاں چلی ہیں, ایک کنٹینر کی اس طرف سے اور ایک ادھر سے نوید نے چلائی. اس کا جواب بھی میرے پاس ہے. بریک کے بعد دے دیجیے گا مجھے, بریک لوں گا جی. لیکن یہ حالات بڑے مخدوش ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کہ پاکستان کے تحفظ دینے والے ادارے جو پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں, ان کی جان کو, عمران خان صاحب کو, ان کی جان کو ان سے خطرہ ہے. تو بھئی اس کے بعد تو پھر اس ملک میں میرے خیال سے نارمل کوئی بات رہی نہیں سکتی, کچھ اور ہی ہوگا جو ہوگا, اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بریک لوں گا جی میں اس پہ. بھٹی صاحب, پابندی لگ گئی عمران خان صاحب پہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ملیکہ صاحبہ بھی کہ لگ نہ جائے. میں بڑی بچانے کی کوشش کروں, بریک میں بھی سمجھایا کہ آپ پہ پابندی لگنی چاہیے, ورنہ کون آئے گا تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے, 4-5 لوگ ہی رہ گئے. تو مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو ایک آئینی ادارے کے فرد کے اوپر خاص طور پہ وہ جو گندے استعمال لے کے عمران خان صاحب نام لیتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی فوج نے تحفظ دینا ہے, اداروں نے, ان سے میری جان کو خطرہ ہے. تو سر یہ تو ملک کولیپس کر گیا اگر عمران خان کے الزامات سچے ہیں اور الزامات غلط ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں صحیح پابندی لگی ان کی اسپیچ پہ یا غلط لگی ہے؟ دیکھیے کامران بھائی, آرمی چیف باپ ہوتا ہے اور باپ جانور ہوتا ہے. یہ سفر ہم نے خود ہوتے دیکھا ہے.
اور ہمارے سامنے ہوا ہے. جے آئی ٹی میں بالکل ان کا کوئی نام نہیں, کسی تحقیق تفتیش میں کوئی نام نہیں, سپریم کورٹ کو جو خط لکھا ہے جہاں تک میری اطلاع ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں. اچھا پھر اگر آپ اس طرح ایف آئی آریں کروانے لگ جاتے ہیں تو پھر عمران خان پہ جو قتل کا مقدمہ ہے یہ بھی ٹھیک ہوگا, جو وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا اور دہشت گردی کا مقدمہ یہ بھی ٹھیک مان لیں, اور 74 مقدموں میں سے 55 مقدمے جو مفروضوں پر بنائے گئے ہیں وہ بھی پھر ٹھیک مان لیں. اور یہ جو پاگل حیوان ننگا دیکھنے کا شوقین, خدا کے لیے یار اللہ کا نام لو یار. کوئی اس ملک میں کوئی ادارہ تو تم لوگوں نے بنایا نہیں ہے, کوئی ادارہ تو تم لوگوں نے چلایا نہیں ہے, کیوں 2 ادارے رہ گئے ہیں؟ خدا کے لیے تحفظات And he was referring to a very important and very responsible officer. تنقید آپ کی بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے. کبھی لیکن بھٹی صاحب ایک بات بتائیے, اس سے تو فوج میں بڑی فوج کے خلاف بڑی نفرت پھیل رہی ہوگی تحریک انصاف کے کبھی آپ کہتے ہو کبھی آپ کہتے ہو کہ وہ غدار ہیں, کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ ہینڈلرز ہیں, کبھی آپ کہتے ہو کہ وہ اعلیٰ کار ہیں. آپ جواب دیں گے نہیں پھیل رہی ہوگی نفرت, آپ کہیں گے نہیں پھیل, میں سمجھتا ہوں, میں سوال پوچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا پھیل رہی ہوگی. میں بھنڈے نہیں, میں کہہ رہا ہوں, اچھا میں ریفریز ہے. بھٹی صاحب کیا عمران خان صاحب کے اس طرح کے بیانیے سے تحریک انصاف کے دلوں میں لوگوں کے سب کانشیسلی یا کانشیسلی نفرت پھیل رہی ہے فوج کے خلاف یا نہیں؟ جی نہیں, اب جواب تو بھٹی صاحب کو دیں گے. جی بھٹی صاحب نہیں, ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ تو اب سن لیا آپ نے, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سازشی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ راتوں کو ملتے ہیں, آپ پاؤں پڑتے ہیں, آپ ایکسٹینشن دینے کی کوششیں کرتے ہیں, امریکہ سے آپ آزادی لیتے ہیں, ڈونلڈ لو کو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, 3 پی آر فرمز کے معاہدے کرتے ہیں. یار خدا کے لیے میری صرف اتنی درخواست ہے. دوسری طرف مصدق ملک صاحب مائنڈ کر جائیں گے کہ اس میں پھر نکل آیا, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ججز کی تصویریں دکھا رہی ہیں, وہ عدلیہ پہ چڑھے ہوئے ہیں, یہ فوج پہ چڑھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے معاف کر دو یار, 2 ادارے باقی رہ گئے ہیں, ان 2 ادارے یہ نہیں رہیں گے. مصدق ملک صاحب یقین کریں یہ ملک کا جو حال ہوگا, یہ کام تو آپ نے شروع کیا تھا گجرانوالہ کے اسپیچ سے, ٹھیک ہے, اتنا آپ نے پرووکیٹو نہیں تھے لیکن شروع آپ نے کیا تھا. اب آپ عدلیہ میں بھی شروع ہو گئے. اب جو الیکشن پوسٹ پون کرنے کے ہیلے بہانے آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ سارا کہا ہی جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے 75 مقدمے جو آپ نے کیے عمران پہ, وہ کیے اس لیے کہ نہ وہ الیکشن کمپین کر سکے, نہ وہ الیکشن میں فوکس کر سکے, اور آپ کو جو ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ملتی رہے الیکشن نہ کروانے کی. Put it this way. دیکھیں میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. چلو جی کر لو. بڑی عجیب سی بات ہے جو آپ نے پہلے بات کی, اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ کس کو ڈرا رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ادارے کا ایک فرد, وہ ذرا بتائیں نا, ذرا کھل کے سامنے آئیں. آپ اس فوج کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ادارے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جہاز ہندوستان کے 7 گنا بڑے ملک کے جہاز نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی جس میں ان کی بیٹی بھی آئینی ادارے افواج پاکستان کے خلاف برملا ایک بہت ہی منظم تحریک چلاتی تھی. کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ کسی کو بولنے نہ دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. کچھ دکھ رہا ہے کہ ہم جیسے ہی میں بات شروع کرتا ہوں آپ درمیان میں بولنا شروع کر دیتی ہیں. حرج کوئی نہیں, آپ بول لیجئے, کیا حرج ہے, میں 2 منٹ بعد بول لوں گا. لیکن ایسی ناراضگی کا اظہار کہ آپ اس کو چاہتی ہیں کہ کوئی بولے ہی نہیں. پہلے بھٹی صاحب نے کچھ ایک بات کی تو آپ نے ادھر کاٹ دی, اب میں بولنا شروع ہوں, آپ پھر درمیان میں بول رہی ہیں. چلیے اچھا بول لیں سر, بول لیں اپنی. بہرحال آپ جی بولیں جی مہربانی. دیکھیے ڈرا تو آپ رہی ہیں نا, آپ نے بھی ڈرایا ہے, خان صاحب نے بھی ڈرایا ہے, اور جس ادارے کو ڈرا رہے ہیں وہ سامنے بھی آ گیا ہے, نام بھی لے رہے ہیں. دوسری اب پھر آپ دوبارہ سے لگتا ہے, پھر میں نے دکھتی پہ آپ میری بات نہیں, میں آپ کو سن سکا, ادارے کو ڈرا رہے ہیں اس کو کیا ہے لگتا ہے کمپلیٹ کریں. جی میں نے کہا کہ جس ادارے کو ڈرا رہے ہیں نام بھی آ گیا سامنے, اس شخص کا نام بھی سامنے آ گیا. چلیں آپ نے ڈرایا, اب لڑا کسے رہے ہیں؟ کل آپ کیا چیف کو کہہ رہے تھے, چیف جسٹس کو, کہ وہ اس شخص کو ادارے کے لوگوں کو پکڑ لے. یعنی آپ کن 2 اداروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں آپ نے سوچا ہے؟ پہلے آپ نے ڈرایا, پھر آپ نے لڑایا, اور آپ نے کہا کہ آپ پکڑ لیں جا کے. اور یعنی جو پہلے آپ کی خواہش تھی کہ اس پوسٹ کے اوپر یہ والا بندہ لگے گا اور یہ والا نہیں لگے گا, وہاں سے آپ ہٹے نہیں ہیں ابھی تک. ابھی بھی آپ کی خواہش یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے ذریعے آپ کی مرضی کے لوگ جو ہیں وہاں پہ لگیں.
فوج میں آپ کی مرضی سے ملازمت نہیں ہوتی، اور اب تو آپ وزیر اعظم بھی نہیں ہیں، تو آپ کس چیز کو کس کے کہہ رہے ہیں، کس سے لڑا رہے ہیں؟ مسعود صاحب پوائنٹ آ گیا. دیکھیں جہاں تک کائناتی کی میں تیسری اور آخری بات چلیں ڈرانا، آخری بات کر لیں، جس طرح بھٹی صاحب نے آخری بات کرنے کی اجازت دیں کہ جب ڈرانے اور لڑانے سے کام نہیں چلا تو آپ نے عوام کو اکسانا شروع کر دیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام کس پہ حملہ کرے، عوام کس کے خلاف نعرے لگائے؟ اب یہ جو آپ مزے لے کے لسی کو لمبا کرتے جا رہے ہیں نا، یہ آپ مجھے لگ رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں. اگر عوام کو کوئی کنفیوژن بھی ہے تو کلیئر کر دیں کس پہ حملہ کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کامران صاحب، یہ بتائیے یہ سب کچھ اگر بات مکمل کر لی، مجھے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کل انہوں نے کیا تقریر کی تھی؟ وہ ٹھیک ہے، اب ریپیٹ نہ کریں تقریر، اس کے بعد عمران خان پر پابندی لگ گئی ہے. جی جسٹیفائی کیسے ہے پابندی؟ نہیں جسٹیفائی کی بات نہیں، دیکھیں یہاں پر بات کون کر رہا ہے؟ صدیق صاحب پھر تو پروگرام نکل جائے گا. آپ تو یہاں پر بات کون کر رہا ہے؟ بات یہاں پر مصدق ملک کر رہے ہیں، مصدق ملک یہاں پر بات کر رہے ہیں جن کی جماعت کی نائب صدر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر منظم حملہ کرتی ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز کی تصاویر کو جلسوں میں چلاتی ہیں. اس جماعت کی بات ہو رہی ہے جس کا جو سابق اشتہاری مفرور وزیر اعظم لندن کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی افواج کے سابق سپہ سالار کا نام لے کر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ہدف تنقید بناتے ہیں. یہ آپ کی روایت نہیں، لیکن یہ آپ کی روایت ہے کہ آپ اپنے من پسند افواج کے سپہ سالار کو لگوانا چاہتے ہیں. یہ آپ اقتدار میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آپ نے اہم تعیناتی کرنی تھی، آپ نے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کروانا تھا. سن لیجئے آپ نہیں، دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ججز کی بات ہوئی، آپ بتائیں کہ کون اکسا رہا ہے آئینی اداروں کے اوپر حملے کو؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے، ہمیشہ بڑھایا ہے، آج بھی کر رہی ہے. ہماری جہاں تک بات ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان کی عوام کا اپنی افواج کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ ہے. کوئی بھی فرد جو ہے، کوئی بھی فرد اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا. پاکستان کی عوام محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی آئینی ادارے کے اندر، اور ہم کھلے عام یہ کہتے ہیں، اگر حق کی آواز کو بلند کرنا جرم ہے تو ہم اس جرم کو ضرور سرزد کریں گے. اگر رک جائیے، اگر عمران خان کا دفاع کرنا اور پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنا دہشت گردی ہے، ہم دہشت گرد ہیں. آپ ایک ہی دفعہ پاکستان کی ساری عوام کو جنبش قلم دہشت گرد بنا دیجئے، ہم تیار ہیں. ہم پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبہ کہاں سے لائیں گے کہ اگر عمران خان کو یہ کہنا جرم ہے تو ہم مجرم ہیں، اگر عمران خان یہ کر دے اور یہ کرنا ہے تو دہشت گرد ہے؟ اور میں آخری بات یہ جذبہ آخری نہیں، بھی بریک کے بعد آپ نے ابھی اللہ آپ کو زندگی بھی دے گا اور اس پروگرام میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے آخری بات نہیں. سب دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر اشتعال انگیزی کرتے ہیں. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے کہا کہ سن لیجئے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، پاکستان کی عوام کو ان کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں. آپ یقین کریں آپ کی آخری 3 باتوں پہ ہنسی نہیں رک رہی میری کہ وہ اداروں احترام کرتے ہیں اور وہ فوج کو بڑا مقدم سمجھتے ہیں. انہوں نے منظم کمپین نہیں چلائی ہوئی فوج کے خلاف، بالکل نہیں چلائی ہوئی. چلے بھٹی یہ آپ صاحب کا بریک کے موقف بعد ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. میں تو آپ کو جواب دے رہی ہوں. بریک بھائی بریک. بھٹی صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر، اچھی بھلی پنجاب کی گورنمنٹ ان کی، پاپولیرٹی ان کے پاس، امریکہ ہے صلح صفائی انہوں نے کر لی، چلے معافی ترلے نہیں کہتے، صلح صفائی کر لی، بیانات دے دیے، انٹرویو دے دیے، یہ بھی کہہ دیا کہ سب سے بڑی میری غلطی تھی رشیا کا دورہ کرنا یوکرین کی جنگ کے موقع، فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے، نیو یارک ٹائمز کو. تو سر یہ فوج کے پیچھے جو پڑے، اداروں کے پیچھے جو پڑے، اس حد تک کہ قاتلانہ حملوں تک کا وہ الزام لگاتے ہیں اپنے، یعنی ملک کے سیکیورٹی کے سب سے سینکٹیٹی والے ادارے کے اوپر وہ اپنے قاتلانہ حملے کا الزام لگاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان بڑے آرام سے اس طرح اداروں کے اوپر ہردہ سرائی کر کے لوگوں میں نفرت بھر کے، جس طرح آپ فرما رہے تھے، وہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے، ملک میں الیکشن سموتھ، ڈیموکریسی سب قائم رہے گی، یا کچھ اور ہی ہوگا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر کا منظرنامہ سر؟ جو آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں وہ میں روز سوچتا ہوں، یہ کہ اتنے مقبول ہیں، اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی ایک عرصے کے بعد، یعنی irrelevant ہو گئے باقی سارے، اور اب انہیں تھا اس مقبولیت کو رکھنا، قائم رکھنا، اور
اس مقبولیت کو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہم سب کے لیے آگے لے کر چلنا. یعنی وہ غیر مقبول ترین سے مقبول ترین ہوئے، یہ میں نے کبھی کسی سیاستدان کو اقتدار سے نکل کر ہوتے نہیں دیکھا. What went wrong with him? میں عمران خان کا سب سے بڑا سٹرینتھ عمران خان ہے، اور عمران خان کی سب سے بڑی ویکنس عمران خان ہے، اور عمران خان کی سب سے بڑا دوست عمران خان ہے، اور عمران خان کا سب سے بڑا دشمن عمران خان ہے. اور کوئی ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقبولیت کی گاڑی ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، اس کو قبولیت کے پہیے نہ لگیں تو منزل تک نہیں پہنچ پاتی. تیسری بات یہ ہے کہ ملائکہ صاحبہ سے کہنا تھا کہ نواز شریف نے کل جب آرمی پر چڑھائیاں کی تھی تو میں اور آپ اور کامران شاہد ہم سارے مل کر ان کو کہہ رہے تھے کہ خدا کا خوف کریں. مریم نواز آج جو عدلیہ پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ آور ہیں تو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایسا نہ کریں. لیکن کیا جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کہیں گی تو عمران خان صاحب کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ وہ بھی چڑھائیاں کریں، یا یہ صحیح ہو جائے گا؟ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پرسوں کی تقریر تھی، اس کے مجھے کوئی سمجھ نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ کیوں، کس لیے، اور کہاں سے کدھر لے کے چلے گئے، اور اس سے نکلے گا کیا؟ کچھ ہے کوئی نکلنے والا اس میں؟ یعنی آپ جا کس طرف رہے ہیں؟ اور جو جواب دینا ملکہ صاحب جلدی بتائیں. دیکھیے نہیں نکلے گا کیا اس میں سے جو آپ فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں؟ اس سے کیا نکلے گا؟ پہلے تو ہم فوج کے ادارے کو بدنام نہیں کرے، فرد واحد کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا شہباز گل کو برہنہ نہیں کیا گیا؟ کیا اعظم فاطمی کے پر تشدد نہیں ہوا؟ رک جائیے، سوال لے لیں بھٹی صاحب جلدی. بھٹی صاحب بولیں، لے لیں سوال، لے لیں پلیز لے لیں. اچھا فیکٹس بتا دیں. آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ اس بندے پہ الزام لگائے کہ اس نے سب کچھ کیا، نا عمران وہاں موجود تھے. جی بھٹی صاحب ایک سوال یعنی یہ اچھا اعظم سواتی صاحب کی نہ چھوڑیے، جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت افسوسناک تھا، لیکن 73 سالہ بندے نے جس طرح 2 ٹویٹ کیے، اگر وہ میرے خلاف ٹویٹ کرتا تو میں خدا کی قسم کسی کی ماں کو گالیاں دی ہیں انہوں نے. اچھا وہ چھوڑ دیجیے، بات سنیں. نہیں پہلے مصدق صاحب اچھا وہ چھوڑ دیجیے. تشدد ہوا، سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اگر میں عمران خان عجیب لفظ یوز کرتے ہیں کہ بول بھی نہیں سکتے ادھر. کیا یہ اس سے برا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا؟ میں روز عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بد زبانی کروں تو اور کہوں کہ تحریک انصاف اچھی ہے تو یہ چل جائے گا؟ اچھا رک جائیے. دیکھیں پاکستان ایک جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام آئین کا پابند ہے. آئین کو پامال کیا کسی فرد واحد نے کیا، تحریک انصاف کے ممبران کو پابند سلاسل کیا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو برہنہ کیا، ان کی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو آواز بلند کرنا جمہوری دور کے اندر جرم ہے، تو جرم ہم سرزد کریں گے. ثبوت کے ساتھ الزام لگائیں. مصدق ملک صاحب یہ آپ کے دور حکومت میں کیا فسطائیت کا دور چل رہا ہے، ان کے لوگوں کو برہنہ کر کے پیٹا جا رہا ہے؟ ایٹ دی اینڈ تو آپ ذمہ دار ہیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے. بھگت کوئی اور لوگ رہے ہیں، ذمہ دار آپ ہیں، کیسز آپ کر رہے ہیں. بڑے ہوشیار ہیں بھائی آپ. یہ بھی شریک جرم ہے. ہاں نہیں آج جو جس طرح ہنس رہے ہیں نا منچلے بنے ہوئے مزے لے رہے ہیں عمران خان کو شریک جرم نہ کہیں. مصدق صاحب جی بولیں. جی مصدق صاحب بولیں گے یار، کافی بھی ٹھنڈی کر دی میری کولڈ کافی. جی ایک تو کوئی بھی ایسی جو غیر اخلاقی حرکت کسی کے ساتھ بھی کی جائے اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. جس طرح لوگوں کی بیٹیوں، لوگوں کے بچوں کے متعلق جس طرح کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ جی میں جن کی بات کر رہا ہوں میں کر دیتا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے جوان جو ہیں وہ حکم عدولی کریں اور کھڑے ہو جائیں تو آپ کے بچوں کو کرتے ہیں، پھر تو لوگوں کو آپ ٹھہر جائیے میری بات سن لیجئے. میں نے آپ کو کہا کہ آج کچھ مسئلہ ہے، ویسے تو آپ بڑی نفاست سے بولنے کا موقع فراہم آج جیسے میں بولتا آپ نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا انہیں پتہ ہے تو بتایا کیوں نہیں بھائی؟ وہ کیا بس ویسے ہی شہید ہو گئے؟ تو بتائیں نا، نام لیں، ثبوت سامنے لائیں جب کہتے ہیں تو. اور جب آپ کہہ رہی ہیں فرد واحد تو وہ کون سے فرد واحد تھے جب آپ نے کہا کہ آدھے جرنیل تو وفادار ہیں اور آدھے کیا ہیں؟ وہ فرد واحد کم وفادار. جب آپ نے کہا کہ آدھے جرنیل بہادر ہیں تو باقی آدھے کیا تھے؟ وہ فرد واحد تھے. واپس لیتا ہوں. اس وجہ سے You are on your own. ملکہ کہہ رہی ہے کہ I am not performing as a good anchor. میں آپ کو بتا رہا ہوں
یار آپ اتنی پور جنرل نالج ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے. آپ فریق نہ بنیے, آپ آج آپ ہمارے گھر آئی ہیں, آپ جو کہ کو جی بتائیں ہم صدیق صاحب آج ناراض ہے زیادہ میں جی آپ کے کام ہی ایسے جی نہیں میں تین نئے بالکل پرچے ناراضگی کی کوئی وجہ اور نہیں میں اسی پروٹیسٹ میں اب پروگرام اینڈ کروں گا جی اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کو گرفتار نہ کرے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کے لیے شاید انہیں گرفتار ہونا پڑے. اور عمران خان صاحب کو کچھ ذرا غور و فکر کرنی چاہیے یار, وہ کیا کیا سپیچز کرتے پھر وہ کہتے ہیں پابندی کو لگا دی. میں تو حیران ہوں, کہیں آپ پہ نہ لگ جائے آپ نہ ان کی پیروی کریں, اس طرح لوگوں کے اوپر الزام نہ لگایا کریں بغیر ثبوت کے. اللہ بھی خوش نہیں ہوتا. مجھے دیجیے کل تک اجازت.